وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 124 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب غدوت آپ صبح کو نکلے، غدوت آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں کے پاس سے، من اہلک اپنے گھر والوں کے پاس سے۔ من یہاں عندہ کے معنی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے آئے تھے۔ تبویو آپ بٹھاتے تھے، تبویو آپ بٹھاتے تھے، المؤمنین مومنوں کو، المؤمنین مومنوں کو، مقاعد مورچوں پر، مقاعد مورچوں پر۔ مقاعد جمع ہے، اس کا واحد مقعد بیٹھنے کی جگہ، گھات لگانے کے ٹھکانے، مورچے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں لڑائی کے لیے مسلمانوں کو جا بجا مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ للقتال لڑائی کے لیے، للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال المکرم میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس عرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کی لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 13 ہجری بروز اتوار احد میں پہنچے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر جب مقام شہود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی۔ مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو پہاڑی درے پر موجود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے ان کو کھڑا فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے،
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں یہ دکھایا کہ بدر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی برکت صفت ہوئی تھی، جبکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیبت دور کر دی اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو نقصان پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہ گئی جس میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس شہید ہوئے اور چہرے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اذ همت طائفتان منکم ان فشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی دو گروہ نے منکم تم میں سے مفسرین کرام کے بیان کے مطابق وہ قبیلہ حضرج کے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کے بنو حارثہ ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے اندر منافقین کی شرارت کی وجہ سے کچھ بزدلی پیدا ہوئی، لیکن وہ پھر سنبھل گئے۔ منکم تم میں سے ان یہ کہ تفشلا ہمت ہار دیں، فشل کے معنی ہمت ہار دینے اور حوصلہ چھوڑ دینے کے ہیں۔ جنگ میں اصل اہمیت حوصلہ اور ہمت کو حاصل ہے، اصل اور دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے بعض جماعتوں کی اس کمزوری پر گرفت فرمائی۔ واللہ حالانکہ اللہ ولیہما ان کا دوست تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت باندھ دی۔ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ انہیں صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اور ظاہری ساز و سامان کو اسباب عادی کی حد تک اختیار کرنا چاہیے، اور ان کو کامیابی اور ناکامی میں مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کے مکروہات اور آفات کی مدافعت توکل علی اللہ کے ذریعے کرے۔ المؤمنون سب مومن۔ اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ جن کا تعلق حضرت سے تھا اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کرم فرمایا اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حقیقی کارساز ہونے کو یقین رکھتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دینا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہاری مدد کی، نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہاری مدد کی، بدر میں بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم أَذِلَّةٌ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بدر کے واقعہ کی بھی یاد دہانی فرما دی کہ جب مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی اور پوری فوج کے پاس سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور تلواریں بھی صرف غالباً 8 تھیں اور باقی سامان جنگ بھی نہایت قلیل اور ناکافی تھا، لیکن اس بے سر و سامانی کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی صبر و تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، تو
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے غیبی مدد اور نصرت بھی فوراً آپ پر پہنچی۔ بدر کا واقعہ یاد دلا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو جہاد میں ثابت قدم رہنے اور تقوی اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، اور تمہاری عددی قلت اور مادی بے سر و سامانی کے باوجود ابھی کل خدا نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں شاندار فتح دی۔ اس جنگ میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور اتنی قیدی بنے، مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے اور مسلمان 21 رمضان کو مدینہ واپس آئے۔ یہ اسلام کی پہلی فتح مبین تھی۔ تو فرمایا اس خدا سے کیوں مایوس ہوتے ہو، وہ آج بھی تمہارا حامی ناصر ولی اور کارساز ہے۔ آخر میں فرمایا کہ خدا کی شکر گزاری کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ جو لوگ عزم و ہمت سے خالی ہوں گے وہ شیطان سے ہر قدم پر مار کھائیں گے اور حق کے بجائے باطل کی راہ اختیار کر لیں گے۔ ایسے لوگ خدا کی شکر گزاری کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلین۔ اذ تقول جب آپ کہتے تھے، اذ تقول جب آپ کہتے تھے، للمؤمنین مومنوں سے، للمؤمنین مومنوں سے، الان کیا ہرگز نہیں، الان کیا ہرگز نہیں، یکفیکم کفایت کرے گی تمہیں، یکفیکم کفایت کرے گی تمہیں، ان یہ بات کہ، ان یہ بات کہ، یمدکم مدد کرے تمہاری، یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، ب3 آلاف 3,000، ب3 آلاف 3,000۔ آلاف جمع ہے، اس کا واحد الف ہے، بمعنی ہزار۔ من الملائکتی فرشتوں کے، من الملائکتی فرشتوں کے، ملائکہ جمع ہے اور اس کا واحد ملکون ہے۔ منزلین اتارے گئے ہیں آسمان سے، منزلین اتارے گئے ہیں آسمان سے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا حوالہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے اس وقت فرمائی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور مسلمانوں کی بعض جماعتوں میں، جیسے کہ اوپر والی آیت میں ذکر ہے، اس سے بددلی پھیلی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 300 آدمی الگ ہو گئے تو کیا ہوا؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 300 کمزور اور پس سے مد آدمیوں کی جگہ 3,000 تازہ دم اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ اتارے ہوئے سے مقصود اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسی کار خاص کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تازہ دم کمک کے طور پر آسمان سے اتارے جائیں گے۔ یا اللہ کریم صبر و تقوی کی دولت ہمیں بھی نصیب فرما اور اپنی ذات پاک پر بھروسہ کرنے والا ایمان یقین نصیب فرما۔ دین کی خدمت کے لیے ہم کو بلند ہمتی عطا فرما اور ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پہلے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوں کی آپ نے مدد فرمائی، اے اللہ اب بھی مدد فرما دے اور اسلام و ایمان کی برکت سے ہم کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب فرما، دشمنان دین کے مکر و فریب اور چالوں سے ہماری حفاظت فرما اور ان کی چالوں کو انہی پر الٹ کر ان کی بربادی کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔